کا طریقہ کہ کس انداز میں نماز کو شروع کیا جائے گا، اس پہ ایک پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کے حضور کھڑا ہو نماز کا ارادہ کرے تو اسے اپنے دل میں نماز کی ادائیگی کی نیت کر لینی چاہیے، اور ہو سکے تو زبان سے بھی یہ الفاظ نیت کو ادا کر لے، ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں کے قریب لے جائے۔ تو بعض لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، تو یہاں پر سر کو جھکائے بغیر یا اپنے جسم کو یعنی زمین کی طرف مائل کیے بغیر سیدھا کھڑا ہو کر قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جائے اور آ کر اپنی ناک کے نیچے باندھ کر نماز کا آغاز شروع کرے۔ تو آغاز کرتے ہوئے ثنا سے ابتدا کرے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہا ہے، اس کی تصویر بیان کر رہا ہے کہ پاک ہے تیری ذات ہر ضد سے، ہر ضد سے، ہر نقص اور کمزوری سے، اور تحمید یعنی حمد تیرے لیے ہے اور اپنی حمد کے ساتھ تو پاک ہے۔ تبارک قسموں کا و تبارک قسموں کا، تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدوں کا، اور تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ثنا سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو توقف فرماتے تھے اس میں یہ ثنا پڑھا کرتے تھے۔ سرن یعنی آہستہ اس ثنا کو ادا کیا جائے گا، اس میں آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب اگر کوئی مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا، امام نے اگر قرأت شروع نہیں کی تو ثنا ادا کر لے۔ اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہے تو اس وقت مقتدی ثنا نہ پڑھے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے خاموش ہو کر، اور امام کی قرأت کے سننے کی طرف متوجہ ہو۔ اگر امام فاتحہ پڑھتے ہوئے، قرأت کرتے ہوئے درمیان میں کوئی سانس لیتا ہے اور اس میں توقف کرتا ہے تو ممکن ہو تو اس توقف میں وہ ثنا کے جو جملے ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرتا رہے۔ جب امام قرأت شروع کیے ہوئے ہے تو یہ اپنی ثنا پڑھنے کی بجائے امام کی قرأت کو سنے، اس طرح متوجہ ہو، اپنی توجہات کو دنیا کے مشاغل سے ہٹا کر اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثنا جو نماز کا ایک جز تھا، پڑھنا سنت تھا، اس کو بھی ترک کر دیا گیا، اور امام جو قرأت کر رہا ہے اس کی طرح متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز میں کھڑے ہو کر اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے خیالات پہ پہرا نہیں لگاتے، بلکہ جو
جی میں آئے اس طرح متوجہ ہوتے ہیں، اپنے گھر کے حساب و کتاب میں مشغول ہو جاتے ہیں، انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ کتنا لازم اور ضروری ہے کہ انسان نماز کے اندر ہی متوجہ رہے اور نماز کی طرف ہی متوجہ رہے اور اس کا خیال اللہ رب العزت کی جانب رہے۔ جو آدمی اس انداز میں نماز ادا کرے گا وہ مقام بھی پائے گا، اس کی نماز کر کے قبولیت بھی حاصل کر لے گی اور اس کو ایک عظیم درجہ عطا ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے اندر یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ نماز کو چھوڑے نہیں، اللہ کے بارگاہ میں حاضری لگاتا رہے، رحمت خدا بہانہ تو ممکن ہے اس کی یہ حاضریاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں۔ اب اگر ایک آدمی مسبوق ہے، مثلا پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکا، دوسری تیسری کسی اور رکعت میں شامل ہوا تو وہ صلاح نہ پڑے بلکہ تکبیر تعلیمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ جب امام نماز مکمل کر لے گا تو اس مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا میں کوئی ایک دو رکعت رہ جاتی ہے، یعنی نماز کے آغاز میں وہ شریک نہیں ہو سکا، پہلی رکعت نہیں پا سکا، تو وہ آدمی جب کھڑا ہوگا اور اپنی رکعت کو ادا کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو وہ آدمی جو آغاز کرے گا رکعت کا اس میں ثنا پڑے گا اور اس کے بعد تحفظ اور دیگر قرات ہے اس کو ادا کرے گا۔ تو مقتدی آدمی وہ ہے جو ابتدا میں شریک ہوا، اگر تو امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے ممکن ہے تو ثنا پڑھ لے، اور اگر امام قرات شروع کر چکا ہے تو ثنا پڑھنے کی بجائے امام کی طرف متوجہ رہے، اگر امام کوئی وقفہ کرے تو اس کے اندر وہ اپنی ثنا نہیں کرے۔ دوسرا وہ مقتدی ہے جو مسبوق ہے کہ امام کے ساتھ ابتدا میں شریک نہ ہو سکا، رکعت رہ گئی، تو جب اپنی وہ رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا سے آغاز کرے گا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کا یہاں سے شروع کرے گا۔ اگر کسی آدمی ثنا نہیں پڑی، بھول گیا ہے یا کوئی وجہ ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں نہ صحیح احسان لازم ہوگا اور نہ ہی نماز پڑھ سکے۔ اس کے بعد تعوذ ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا لعین ہے، اتنے اس کے پاس کنڈے ہیں کہ انسان بذات خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے ہر لمحے اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا کرے، مولا تیری پناہ لیتا ہوں اس ظالم سے۔ حضرت ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی یار دوست کسی یار دوست کو ملنے آتا ہے، اگر اس کے گھر کے باہر کوئی کتا بیٹھا ہو جو حملہ آور ہو جائے تو اب دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی خود اس کتے کے ساتھ الجھنا شروع کر دے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو آواز دے، ارے بھیا تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہوں، تیرے در پہ بیٹھا کتا مجھے تیرے گھر نہیں آنے دیتا، اس کو پکڑ۔ تو بندے مومن جب اللہ رب العزت کی ملاقات چاہتا ہے، اب بندے کو چاہیے یہ کہ اللہ کے گھر کے باہر جو کتا بیٹھا ہے تو اس کتے کو اس سے جان بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا دی جائے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مہربانی فرما دے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ کتا مجھے تیری طرف نہیں آنے دے۔ تو جو اللہ کی پناہ میں آئے گا اللہ رب العزت اس شیطان کی شر سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ تحفظ پڑھنا سنت ہے،
اس کے بعد تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کا معنی ہے۔ اب قرأت شروع ہوگی، الحمد شریف سے آغاز ہوگا۔ تسمیہ کی سنت، تعوذ پڑھنا کی سنت ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ جو اپنی نماز انفرادی ادا کر رہا ہے، کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، تو وہ ثنا بھی پڑھے، تعوذ بھی پڑھے، تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف بھی ادا کرے، اور اس کے بعد الحمد شریف سے نماز کا آغاز کیا کرے اور قرأت کا آغاز کرے اور اپنی قرأت کو مکمل کرے۔ امام ہے وہ بھی اسی طرح ثنا پڑھے، یہ بھی سنت ادا ہو گئی۔ تعوذ ادا کرے تو یہ دوسری سنت ادا ہوئی۔ تسمیہ اور بسم اللہ شریف پڑھ لے، تیسری سنت ادا ہوئی۔ اس کے بعد الحمد شریف سے قرأت کا آغاز کرے۔ جو آدمی مقتدی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ثنا تو پڑھے گا لیکن اسے تعوذ اور تسمیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ولا الہ غیرہ کہ آپ کے وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ اس آدمی نے ادا کرنا ہے جس نے آگے الحمد شریف کی قرأت کرنی ہے۔ تو جس نے الحمد شریف کی قرأت کرنی ہے اس نے تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی مسبوق ہے، یعنی وہ نمازی جس کی پہلی رکعت رہ گئی تھی، جب وہ اپنی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے ثنا بھی ادا کرنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی، اور پھر اپنی الحمد شریف سے قرأت کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ سنتیں ادا کرنا ہوگی۔ اس کے بعد قرأت کا آغاز ہوگا۔ الحمد شریف سے قرأت شروع ہوگی۔ طلبہ حضرات کی تشریح فرما ہے، قرأت کا معنی ہے کہ مطلق قرآن مجید میں سے کوئی آیت ادا کر دینا کہ جس کے کم از کم حروف کی تعداد 30 بنتی ہو۔ قرآن مجید میں سے کم از کم 30 حروف پر مشتمل کوئی سی آیت پڑھ دینا قرآن کے کسی حصہ سے، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ نماز میں قرأت رکن ہے، جو آدمی نہیں ادا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام رکن ہے اور یہ قرأت بھی رکن ہے۔ کھڑے ہو کر ایک آیت ادا کرنا یہ رکن ہے۔ اور کون سی آیت ہونی چاہیے؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ممکن ہے وہ پڑھ لو، لیکن رکن پہ تو عمل ہو جائے گا۔ واجب یہ ہے کہ اس رکن کو اس انداز میں ادا کرو کہ الحمد شریف سے آغاز ہو، سورہ فاتحہ سے آغاز ہو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ادا کر دی، رکن تو ادا ہوا، رکن اس کا ادا ہوا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پہ عمل ہو گیا۔ اب اس فاتحہ کو مکمل کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا فاتحہ، اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر کوئی بھول گیا تو اسے بھی سجدہ خاص کرنا واجب ہوگا۔ اب فاتحہ شریف واجب، اور اس واجب میں جب پہلی آیت ہی ادا کی تو رکن خود بخود ادا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد تسمیہ پڑھ لینا افضل ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ لینا افضل ہے۔
امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد سورت ملائی جائے گی جس کو دم سورت کہتے ہیں۔ دم سورت بھی واجب ہے، دم سورت بھی واجب ہے۔ اب تو 3 آیات چھوٹی ہوں یا ایک بڑی آیت ہو، یہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنا ملانا واجب ہے۔ فاتحہ پڑھنا واجب اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب۔ 3 آیات کہیں سے بھی اگر ادا کر دی گئی تو وجوب ادا ہو گیا۔ تو اس میں قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی 3 آیات بھی کوئی اگر ادا کر دے یا اتنی کہ جس میں 30 حروف ادا ہو جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی 3 آیات جو ہیں وہ ان کی تعداد حروف کی 30 بنتی ہے۔ اب یہ سورت اگر کوئی آدمی ملانا بھول گیا، پہلی 2 رکعتوں میں فرضوں کے اور نفلوں اور واجب میں یا سنتوں میں ہر رکعت میں ملانا واجب ہے، تو اگر جہاں جہاں اس کا ملانا واجب ہے کوئی آدمی سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اس پہ لازم یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے اور اپنی سورت پڑھ کے دوبارہ رکوع کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا رکوع کر لیا تو اسے بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ ہر رکن کی تاخیر پہ سجدہ سہو لازم ہے، ہر واجب کے ترک پہ سجدہ سہو لازم ہے، اور ہر واجب کی تاخیر پہ بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا سجدہ سہو کے مسائل۔ تو ان چیزوں کو سمجھو کہ فاتحہ شریف کا پڑھنا بھی واجب، اس کے بعد بسم اللہ شریف کا پڑھنا افضل، اور اس وقت جب کہ سورت آغاز سے شروع کرنا مقصود ہے۔ کوئی سورت آغاز سے اگر اس کو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، وہاں بھی افضل ہے۔ اگر درمیان سے کہیں کوئی آیت شروع کر دی گئی، کسی سورت کے درمیان سے شروع ہو گئے، وہاں بسم اللہ شریف نہ پڑھیں۔